بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ کیا ہنگامہ خیزی ہے جو اس وقت اسلام آباد میں ہے، پل میں ماشا پل میں تولا جیسی کیفیت اس وقت اسلام آباد کے اندر ہے، کنفیوژن بھی برقرار ہے اور ایک دھند سی ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر۔ گو کہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں لیکن چیزیں منظر عام پر آنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں، اور چہمہ گوئیاں ہیں، افواہیں ہیں، بہت ساری خواہشیں بھی ہیں اور خبریں بھی ہیں، اور اسی بیچ پہ سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اب اس کا جو کلائمیکس ہے وہ ہے، اب اینٹی کلائمیکس کیا ہوگا، اس کا انجام کیا نکلے گا، یہ تو بہرحال اس کے لیے بھی بہت سے دن باقی ہیں، اور یہ بہت سے دن جو ہیں یہ تقریباً 11-12 دن ہیں جس کے اندر یہ ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے۔ یا تو حکومت بہت مضبوط ہو کے باہر آئے گی، یعنی اتحادی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یا پھر حکومت گر جائے گی۔ یہ دو ہی اس وقت جو ہے وہ منظرنامے ہیں جس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس میں کچھ بہت اہم پہلو ہیں۔ مثلا کل چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے اہم ترین رہنما ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، انہوں نے کل ہم نیوز کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بہت کھل کے باتیں کی ہیں۔ یوں کہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ پیش کی، اپنے شکوے کیے، اپنے گلے پیش کیے، اور بہت سارے جو مسائل پچھلے 3.5 سال کے اندر اتحادیوں نے فیس کیے اس کا اظہار انہوں نے اس انٹرویو کے اندر بہت واضح انداز میں مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ کیا۔ سوال یہ ہے کہ اس انٹرویو کے بعد ایک ایسی پکچر سامنے آ گئی کہ لگا کہ بس اب فیصلہ ہو گیا، اور اب پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم اور اتحادی جو ہیں وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ پھر رات ہوئی، اور رات کے بعد جو صبح ہوئی، صبح کے بعد ایک بیان اور آ گیا جس میں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے وضاحت کی کہ وہ ابھی تک حکومت کے ساتھ ہیں اور وہ اتحادی ہیں حکومت کے، اور ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک اور انٹرویو جو دیا وہ دنیا نیوز پہ مجیب الرحمان شامی صاحب اور اجمل جامی کو، اس انٹرویو کے اندر ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنا وہی موقف جو ہے وہ دہرایا، اور وہ اپنے اس موقف پہ قائم ہیں جس میں کہ انہوں نے کہا کہ اب بڑے ہو جائیں، آپ خود کریں، نیپیاں بدلنے والے جو ہیں وہ کتنی دیر آپ کی نیپیاں بدلیں گے، جو کہ بہت زیادہ اس وقت بات چل بھی رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 100% حکومت خطرے میں ہے، 100% اتحادی جو ہیں وہ ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن مشاورت ہوگی، اور بہت اہم باتیں جو ہیں وہ کل انہوں نے کہی اور آج انہیں ریپیٹ بھی کیا۔ کسی بھی لمحے پہ جو سب سے اہم بات انہوں نے کل کے انٹرویو میں کہی اور آج کے انٹرویو میں بھی کہی وہ یہ تھی کہ زرداری صاحب کے اتحادی ہیں، یعنی انہوں نے اپنے بار بار موقف کا بھی اظہار کیا۔ دوسری اہم بات جو سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے دنیا نیوز کے انٹرویو میں کہی وہ یہ کہ جب شہباز شریف صاحب ان کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے ان کو وزارت اعلیٰ کی جو ہے وہ آفر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم جب ان کے گھر آئے تو انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، نہ وزارت اعلیٰ کی بات کی، نہ انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ دیں گے یا آپ ساتھ دیں، ہمارے ساتھ چلیں یا عدم اعتماد کے اندر ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا اس طرح کی کوئی بات نہ ہم سے کی گئی نہ ایم کیو ایم سے بات کی گئی۔ ہماری اپنی یہ اطلاع ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ چاہتی تھی کہ جو بھی وزارت اعلیٰ ان کو پنجاب کا کی دے گا وہ اس کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بات بہت دن پہلے میں نے اپنے کالم میں بھی لکھی تھی، اور اس وقت بھی جو ہم پروگرامز کرتے رہے ہیں یہ ایک بہت واضح آفر تھی جو کہ متحدہ اپوزیشن کی طرف سے، زرداری صاحب کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بہت پہلے پرویز الہی صاحب کو دی جا چکی تھی۔ ایک طرح سے لگتا ایسے ہے کہ اب جو ساری چیزیں ہیں وہ اس حوالے سے آگے بڑھیں گی اور اسی کے اوپر آگے جائیں گی۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں ایم کیو ایم کی طرف۔ ایم کیو ایم نے کی جو کل پرسوں ملاقات ہوئی زرداری صاحب سے، کل جو ملاقات ہوئی اور آج جو ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ان کے لاجز پہ ان کے گھر گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بات چیت کی، اس کے اندر بھی ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی خوشگوار ماحول کے اندر جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اور سب کچھ ہماری اطلاعات ہیں کہ بہت حد تک ایم کیو ایم جو ہے وہ متفق ہے، لیکن ظاہر ہے اناؤنسمنٹ ابھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد ہم وہ بات کریں جو کہ آن دا ریکارڈ ہوئی ہے، اس کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک بیان دیا، میڈیا کے ساتھ بات چیت کی، انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو سنوائے دیتی ہوں، اس کے بعد پھر آگے بات کریں۔ سیاسی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے۔ دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں عوامی حقوق کی اور آئینی حقوق کی بات کر رہی ہیں، تو اس پہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو ایشورنسز دینی چاہیے۔ اپوزیشن جو ہے وہ اس پہ بالکل کلیئر ہے اور ہم آئینی اور بنیادی حقوق کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔
تاکہ پاکستان کو آگے بڑھایا جا سکے. ایک منفرد تجربہ ہونے جا رہا ہے میرے خیال میں. اس بار جو حکومت بنے گی اور جتنے عرصے کے لیے بھی بنے گی وہ ایک طرح کی میرے خیال میں قومی حکومت کی شکل اختیار کرے گی اور اس میں تمام پولیٹیکل شیڈ ہوں گے. بڑی اہم بات ہے. دو باتیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے اور وہ آپ کو باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہوگا جو کہ سیاست میں بہت معنی رکھتی ہے. دوسری بات انہوں نے کہا ایک منفرد حکومت جو ہے اس کا تجربہ ہونے جا رہا ہے. اور آج ایک اور انٹرویو شہباز صاحب دے رہے ہیں, شہباز شریف صاحب, اس میں بھی انہوں نے قومی حکومت کی, جیو ٹی وی کو جو دیا ہے اس میں بھی قومی حکومت کی وہ بات کر رہے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن اتحادی جماعتوں کے ساتھ مائنس پاکستان تحریک انصاف کسی نتیجے پہ پہنچ رہی ہے. وہ کیا نتیجہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اناؤنسمنٹ کب ہوگی, کس طرح ہوگی, کیا 25 سے پہلے ہوگی یا 25 کے بعد ہوگی, OIC کا انتظار ہے یا کوئی اور انتظار ہیں, اس معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے. اور خاص کر کے پشاور سے کالیں تو چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اب نہیں آتی, اور کیا پنڈی سے بھی کالیں آنی اب تک نہیں آئیں, آگے نہیں آئیں گی. بہت سارے اور سوالات ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گیم از اوور یا ابھی ہمیں انتظار کرنا ہے سچویشن کا؟ یہ ہم آج اپنے جو پینلسٹ ہیں, ہمارے جو محترم مہمان ہیں, ان سے بات کریں گے. جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں, بہت بہت شکریہ. جناب خرم دستگیر خان صاحب کئی دفعہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے ہیں اور نون لیگ سے ان کا تعلق ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب یاور بخاری صاحب ہیں, اگین پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی وزیر بھی ہیں اور ساتھ میں ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یاور بخاری صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. تو سب سے پہلے خرم دستگیر خان صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ کیا لگ رہا ہے سر آپ کو, گیم از اوور اور سٹل گیم از دیئر؟ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے, پردہ کب گرے گا, کب تماشا ختم ہوگا. اب چند دن رہ گئے ہیں اور آج یہ جو ہم ایک لوگوں کو تشویش اور ہیجان نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہائیبرڈ نظام کی موت کی پھڑپڑاہٹ ہے, کہ ایک بندوبست جو کیا گیا تھا بے جوڑ اعضاء کو ملا کر ایک حکومت بنائی گئی 2018 میں, پھر اس میں جان ڈالی گئی مصنوعی طور پہ, تو وہ جو پورا مصنوعی تجربہ تھا وہ بالآخر اپنی ایک طبعی موت کی طرف آ رہا ہے, وہ چل نہیں سکتا. اتنا یقین ہے آپ کو؟ جی, یقین اس بات کا ہے کہ ہمیں اپوزیشن نے اپنے تمام اختلافات بھلا کر یہ جو تجربہ تھا اس کو ناکام کرنے کی ٹھان لی ہے. ہماری قوم اتنی پریشان ہے کہ ہمیں یہ بھول گیا ہے کہ اس سال ہم پاکستان کی 75ویں اینیورسری ہوگی ہماری, پاکستان کو 75 سال ہو جائیں گے. تو اگر 75 سال بعد بھی اگر ہم اپنے حاکمیت کے نظام کو درست نہیں کر پائے, اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ کیا یہ عوام کی مرضی سے چلنا ہے یا کسی ادارے کی مرضی سے چلنا ہے, تو یہ فیصلہ ہم سب کے جو بھی ماضی ہیں سب کے سامنے ہیں, وہ اتنے درخشاں نہیں ہیں, لیکن ہمیں یہ فیصلہ کیا ہے. ہم نے اپنی بھرپور کوشش کرنی ہے کیونکہ ہمارے جو ووٹر ہیں, عمران خان صاحب جو مرضی کہتے رہیں, صرف مسلم لیگ نون نے 1.30 کروڑ ووٹ لیے تھے 2018 میں, تو یہ ہم بھی پوری طرح عوام کے نمائندے ہیں. پیپلز پارٹی نے غالباً اگر میں درست ہوں تو 70 لاکھ ووٹ لیے تھے. تو یہ اپوزیشن جو ہے یہ 62% ووٹوں کی نمائندہ ہے. ہم نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے. ہمارے پاس اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے 1 سال پہلے بھی میجورٹی تھی, یوسف رضا گیلانی کے الیکشن والے دن 172, آج بھی میجورٹی موجود ہے. اور جو ہم اتحادیوں سے بات کر رہے ہیں وہ یہی دعوت ہے کہ یہ جو حاکمیت کا عمرانی جنازہ ہے یہ اب اتنا بھاری ہو گیا کہ جس نے اس کو کندھا دیا وہ جو اگلا انتخاب بہت جلد آنے والا ہے اس میں وہ پھر اپنے آپ کو دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوں گے, آپ کی سیاسی بقا داؤ پر لگے گی. تو اگر یہ اتحادی آج آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ہائیبرڈ نظام اپنی طبعی موت مر رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے اپنے اگلے انتخابات میں اپنی سیاسی بقا کا رستہ ڈھونڈنا ہے. تو اسی لیے یہ ہماری دعوت ہے. اور دلچسپ بات یہ دیکھیں, آج چونکہ ہم سب نے دیکھا ہے پاکستان آسٹریلیا کا ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا, بابر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ میں 10 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر کے آسٹریلیا سے لڑوں گا. وہ فیلڈ میں لڑا ہے. ہاں صحیح ہے, لیکن وہ فیلڈ میں سیاست. ہاں تو میری بھی گزارش ہے کہ پارلیمان میں آئیں. کرکٹ تو نہیں کھیل رہے پارلیمان, وہ تو کہتے ہیں ان کا تو کرکٹ تو ان کا جو ہے سب سے آپ کو ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ فیوریٹ ان کا بیٹ اپ ہو رہا ہے. اس لیے میں انہوں نے یاد کرایا ہے کہ اگر جو بھی یہ
आपस में कशमकश है, ये पार्लियामान में इसका फैसला होना है, अजराए करम तशद्दुद के जरिए। तो 172 प्लेयर्स के साथ जो है वो खेलने की कोशिश की जाए। वहां आए जहां जो फील्ड है, हाँ। उसके बाहर जो है वो जो आप जो मर्जी करते रहे, फील्ड में आप हार अच्छा, जाएं। इससे पहले कि मैं बयानिए पे आऊं जो वजीर आजम ने कुछ दिनों से इख्तियार कर रखा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बयानिया है, आज भी उन्होंने तकरीर की थी, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊंगी कि वो क्या है। सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 172, वो कहते हैं चौधरी परवेज इलाही कि 172 से कहीं ज्यादा लोग हैं, 25 से 30, और आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सिंध हाउस में आपने लोगों को रखा हुआ है, अगवा किया हुआ है, और वहां पे जो है वो पैसे चल रहे हैं, नोट लगाए जा रहे हैं। क्या ये बिल्कुल ही चंद बल्कि रेड जोन का हिस्सा है सिंध हाउस? तो क्या वाकई आपने लोग रखे हुए सर? शुक्रिया। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जहां तक आपने लोगों के नंबर का जिक्र किया, तो मैं ये समझता हूं कि मेरा ख्याल है और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यह ख्याल है कि देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि इंशाल्लाह डबल सेंचुरी से काम आगे निकल जाएगा। 200 से ऊपर? 200 से ऊपर ना करें आप। खुर्रम भाई जिस हाइब्रिड निजाम का जिक्र कर रहे थे, इस हाइब्रिड की इस्तिलाह से हम इन पिछले 3.5 सालों में वाकिफ हुए। हाइब्रिड निजाम की एक खसूसियत ये है कि उसके अंदर कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होता। प्रॉब्ली एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी के तौर पे तो एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है कि जब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नहीं पता, तो आपको ये भी नहीं पता कि आपने अटैक कहां पे करना है। एक अच्छी मिलिट्री स्ट्रैटेजी तो हो सकती है, लेकिन कौमें और रियासत वो इस तरह नहीं चलती। उनके लिए एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना जरूरी है। कौम को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी है। तो और ये वो समझने हमारे वालों आइन ने में समझ लिया आपके ख्याल में? उन्होंने समझ लिया, इसलिए समझ लिया है कि हमारे यहाँ जो वजीर आजम जिसको मुल्क चलाने की तमाम तर जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है आईनी और कानूनी तौर पर, वो वजीर आजम इस मुल्क को चला ही नहीं सके। अब उसकी जो कॉस्ट है उनके इस स्पेक्टेकुलर फेलियर की इन पिछले 3.5-4 सालों में, वो मेरे ख्याल में हमारा मुल्क बहुत अरसे तक अदा करता रहेगा। फॉरेन पॉलिसी आपके सामने मौजूद है। फॉरेन पॉलिसी में माशाल्लाह जो हमने झंडे गाड़े हैं, वो उनको ठीक करते हुए बहुत तवील वक्त दरकार होगा। इसी तरह हमारी मईशत, इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर जो गवर्नेंस, आप इस चीज से अंदाजा करें कि 12 करोड़ का सूबा जो कदरे एक हम ये समझ सकते हैं कि उसको गवर्न करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहां पर बुजदार साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ही वाज नॉट वेल सूटेड फॉर द जॉब। तो जिस तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा था, वो मुल्क अब चलने के काबिल नहीं था। और जो लोग लेकर आए थे, अच्छा, वो भी ये समझ चुके हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हैज हॉरिबली गॉन रॉन्ग। इसको समझते हैं, ठीक करना मगर है। वो कुछ अरसे के बाद फिर वो भूल भी जाते हैं। तो एक नए वो खैर वो एक लंबी बहस हो जाएगी है। अस्मा बहन, उसके लिए भी तो जस्टिफाई करना भी देखिए ना, एक जिम्मेदारी। हम बेशक टॉक शोज में बैठकर गुफ्तगू ना करें, लेकिन एक आम आदमी जो है वो जिम्मेदारी इसकी कहां पर प्लेस कर रहा है। अच्छा, तो इस सूरत हाल में उनके लिए जो लेकर आए हैं, उनके लिए जस्टिफाई करना भी मुश्किल है, क्योंकि इतनी जो नॉन परफॉर्मेंस है उसकी जो कॉस्ट है वो अब बहुत बड़े पैमाने पे मुल्क ने अदा करनी। इससे पहले कि मैं बुखारी साहब के पास जाऊं, ये सिंध हाउस में आपने ये जो नंबर 200 डबल सेंचुरी से ऊपर का रखा है, वो बनता है तकरीबन, अगर 172 को रख दें गवर्नमेंट के पास तो काफी बड़ा नंबर बनता है। वहां पे है वो इब्तदाइये में भी आप कह रही थी कि कौमी हुकूमत का गालिबन आपने जिक्र किया, तो सारी जमातें मिलकर उसके अंदर पीटीआई का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। पीटीआई डेमोक्रेट्स तो गुजारिश ये पीटीआई डेमोक्रेट्स कि पीटीआई के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो खुद इतने नालायक हैं। मुस्तफा भाई, अब ये बताएं कुछ ना। लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में, कुछ लोग जेयूआई के साथ राब्ते में। तो जो भी हुकूमत तश्कील पाएगी, जो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, उसमें तहरीक इंसाफ का भी बाकायदा हिस्सा उनके होगा। उस धड़े का हिस्सा होगा जिसको कि पीटीआई डेमोक्रेट्स का नाम दिया जा रहा बहुत है। सारे मुंतखब अरकान ये जान चुके हैं कि इमरानी टाइटैनिक डूब रहा है। अब वो उस जहाज में बैठे रहेंगे, और ये बात इत्तेहादियों को भी समझ आ गई है। अच्छा, कि अगर हम उस जहाज पे बैठे रहेंगे, अभी तो चले चंद दिन हैं, 2 हफ्ते हैं, अब उस जहाज के अरशे 2 हफ्ते हैं तो बैठे रहें, लेकिन बहरहाल उन्होंने उस डूबते टाइटैनिक से उतरना है, अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपनी सियासी बका के लिए उतरना। अच्छा जी, यावर बुखारी साहब, अब आपने सुना कोई कह रहा है गेम इज ओवर, कोई कह रहा है टाइटैनिक डूब रहा है, बल्कि खुर्रम साहब ने तो कह ही दिया है कि टाइटैनिक डूब रहा है, 2 हफ्ते रह गए,
तो सर आप बताइए, ये जो 25 के 26 लोग हैं सिंध हाउस में, उनको आप रेड जोन में ही पकड़ क्यों नहीं लेते? सिंध हाउस में कौन जाने से रोक रहा है आपको सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। अभी मुस्तफा भी मेरे छोटे भाई हैं, खुरम भी मेरे भाई हैं। अभी मैं चाह रहा था कि जितनी बातें करना चाहते हैं कर लें, अच्छी बात है। अच्छी बात। ये वो कहते हैं ना कि टाइटैनिक डूब रहा है और मैच ओवर हो गया। द मैच इज नॉट ओवर अंटिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। आखिरी गेंद जब तक नहीं किया जाता तब तक मैच खत्म नहीं होता है। एक बात। और जो ये बात कर रहे हैं कि 200 बंदे क्रॉस कर जाएंगे 200 की फिगर को, तो अगर ये 200 की फिगर को क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब पीटीआई के बंदों ने साथ होना ही होना है, वरना तो उसके बगैर तो हो नहीं सकता। तो ये मैं चाहता हूँ ये खुशफहमी इनको रहनी चाहिए। मुस्तफा को तो मेरे छोटे भाई के क्लास फेलो भी हैं, और मैं इस मामले में मैं कहता हूँ कि वेल डन अगर आप लोग ये समझ रहे, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि इनको सरप्राइज मिलेगा। और ये जितनी खुशफहमी में है, जितनी बातें कर रहे हैं, देखिए मकसद क्या है। ये जो मुस्तफा ने बात की और खुरम साहब ने बात की कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है और मुल्क बहुत अरसे तक इसका खमियाजा भुगतेगा। मतलब हमारी एक्सपोर्ट्स एट रिकॉर्ड लेवल हो गई हैं, 26 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई हैं। हमारी फॉरेन रेमिटेंसेज रिकॉर्ड लेवल पे हैं, हमारी 4 फसलें रिकॉर्ड लेवल पे हैं। महंगाई दुनिया भर में, ये लोग जो बात करते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है, दुनिया भर में महंगाई है। अमेरिका में एक दिन में जितना पेट्रोल की कीमत बढ़ी है वो अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ा इंक्रीज है। अर्दोगान के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं। ये दुनिया का एक फिनोमेना है। ये लोग आके क्या कर लेंगे? मुझे कोई फर्क बता दें, ये क्या कर लेंगे उस महंगाई? ये वैसे मैंने पूछना है इनसे कि क्या कर लेंगे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यावर भाई जी, ये जो बयानिया हुकूमत की तरफ से आ रहा है वो ये नहीं आ रहा कि महंगाई की वजह से या मईशत की वजह से अपोजिशन ये मामलात कर रही है। उनका बयानिया कुछ और है, वो मैं सुनवा दूं आपको, जो आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा है। जरा चलाइएगा जो प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है। जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, शोबाज के आपको पता है मुंशी इसहाक डार वो भी बाहर बैठे हैं, मौलाना नहीं फजल रहमान, नवाज शरीफ। जो गुलाम लोग होते हैं वो उनके कोई अकीदा नहीं होता। आपके सामने हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या ये आइन के अंदर इजाजत है? चोरी के पैसे से सियासतदानों को खरीदा जा रहा है। 20-20 करोड़ आपने उनके जमीन की कीमत लगा दी है, तो कौम के ऊपर लाजम हो जाता है कि कौम इसके खिलाफ खड़ी हो। चोरों के खिलाफ खड़े हैं हम, इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हैं हम, इन मुनाफिकों के खिलाफ खड़े हैं हम, इन अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। सर, एक तो मजहब कार्ड, दूसरा अमेरिका के गुलाम, एंटी अमेरिकनिज्म के ऊपर इस वक्त आपका बयानिया जो है वो बन रहा है, तो ये कौन सा बयानिया है सर? मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के बयानी की बात नहीं कर रहा था, मैं उस बात की बात कर रहा था जो मेरा भाई मुस्तफा और खुरम भाई बात कर रहे थे। मैं उसके ऊपर जवाब दे रहा था कि मईशत तो अल्लाह के फजलो करम से अपने पांव पे खड़ी है, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल पे हैं। हमारी इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहां पे थी, वो अपनी 3 गुने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर लगे हुए हैं। आप कोई भी इंडस्ट्री उठा ले, खुदा के फजलो करम से उनको वर्कर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से, इन दोनों हुकूमतों ने, दोनों पार्टियों ने हुकूमत की, इन लोगों ने हर इंस्टीट्यूशन का बेड़ा गर्क किया। 1980 की शुरू की दिहाई की शुरू से इन लोगों ने जिस तरीके से पैसे लेके लोगों को भर्ती किया, जिस तरीके से अपने मर्जी के लोगों को भर्ती किया, जिस तरीके से ओपनली इन लोगों ने काम किए माजरत के साथ, उसने इन इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर दिया है। वो कहीं भी नहीं खड़े में हैं। हम लोगों की ये नहीं कि हम लोग फरिश्ते हैं और हम लोग बहुत काबिल लोग हैं और बड़े अच्छे लोग हैं। हमारे अंदर भी कोताहियां हैं, हमारी भी गलतियां हैं, हमारे अंदर भी खुशफहमियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बताएं कि ये कौन है? एक कहता है कि मौलवी नवाज शरीफ जो चोरों का टब्बर का सरदार है, दूसरा कहता है जरदारी का पेट फाड़ के मैं पैसे लाऊंगा। दोनों ने एक दूसरे को चोर कहा हुआ है, बाय द वे ऑन रिकॉर्ड। तो आप भी परवेज इलाही साहब अपने मफाद में सर, वो तो आप लोग भी कहते थे, वो तो जो हो रहे हैं आसमा, हाँ,
आसमा जो इकट्ठे हुए आसमा वो सियासत का बयानिया नहीं था. अच्छा. इट वाज बेस्ड ऑन सॉलिड फैक्ट्स. वो सरे पैलेस के बारे में, नवाज शरीफ के पैसे जो बाहर है उसके बारे में. वो आज एक ताहिर बंदा है नामी जो 26 साल का था तो उसके अकाउंट में स्विट्जरलैंड में 4 अरब रुपया था, वो इमरान खान ने जमा कराया. लेकिन आप अवाम में ये नैरेटिव नहीं लेके जा रहे ना, आप तो लेके जा रहे हैं इस्लामी फोबिया पे आप लेके जा रहे हैं कि अमेरिका की साजिश है. अभी मैं उस तरफ आता हूं. अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं क्योंकि मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं. मैं ब्रेक ले लूं अगर आपकी इजाजत हो. मैं एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे. इस पे जरूर बात करेंगे. जो बयानिया हुकूमती जमात की तरफ से भी आ रहा है, वो बयानिया जो है वो 10-12 दिन तो जाहिर है, अगर अपोजिशन कह रही है कि उनके पास 10-12 दिन 2 हफ्ते हैं, तो फिर क्या कहां तक पहुंच सकता है. और फिर जो 27 को जलसा होना है, जो 25 को लॉन्ग मार्च होना है, उसके बाद क्या होगा. ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन. एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं. ये बताइएगा कि ब्रेक से पहले मैं बात करी थी आपसे, लेकिन एक सवाल का जवाब लेना है, फिर मैं बाकी अपोजिशन की तरफ आऊं. परवेज इलाही साहब तो बहुत नाराज हैं यावर बुखारी साहब, और वो तो समझे अब अलहदगी हो ही गई है. नहीं, अलहदगी कोई भी नहीं. परवेज इलाही साहब का वो बयान भी तो पढ़े हम कि जहां पे उन्होंने कहा है कि हम अगर हुकूमत के हम अपोजिशन के साथ भी नहीं है, अगर हुकूमत के साथ का हम बयान नहीं दे रहे, समथिंग लाइक दैट. एक बयान मैंने देखा है, मेरी नजरों से आज दिन को गुजरा था. लेकिन इन इश्यूज को मैं इसलिए ज्यादा अहमियत नहीं देता हूं कि वो लोग एक रवादार लोग हैं. इस टाइम पे हुकूमत के ऊपर जब भी ऐसे अपोजिशन एक यलगार करती है और खास तौर सारे मिल के करते हैं, तो उसकी ग्रास रूट्स के ऊपर जाए ना, उनकी बुनियाद पे जाए कि वजह क्या है. कि एक प्राइम मिनिस्टर जो करप्ट भी नहीं है, कहते हैं कि मईशत को तबाह कर दिया है. मुझे बता दें, आज तक पाकिस्तान की तारीख में आम इंसान को इतने बेनिफिट्स कब दिए गए, जैसे कि सेहत इंसाफ कार्ड है, सेहत राशन कार्ड है, कामयाब कारोबार है, और अब मैं नाम लेता रहूंगा. सर, वो तो फैसला अवाम ने करना है ना, टैक्सेस ज्यादा हो रहे हैं उतना हम लोग वापस कर रहे हैं. कारकर्दगी है उस पे तो अवाम ने फैसला करना है. अभी तो जो इस अदम एतमाद की सूरत है, दुरुस्त है. हम जो कह रहे हैं, जो इन लोगों ने बात की ना, जो ये लोग बात कर रहे हैं ना, मैं उसकी जवाब दे रहा हूं कि हम लोग जो कह रहे हैं, हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है का सेहत इंसाफ कार्ड है 440 अरब का, दुनिया में ये आज तक कभी नहीं हुआ. और जितना गरीबों को इसका फायदा हो रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि कितना बड़ा कारनामा इमरान खान साहब कर गए हैं. लेकिन जो बात आपने जो की ना कि परवेज इलाही साहब क्या करेंगे, परवेज इलाही साहब वही करेंगे जो आज से 3.5 साल पहले वो करते आए हैं. ही विल स्टैंड विद द गवर्नमेंट. मैं आज आपको कह रहा हूं, और आप ये देख लेना, ही विल स्टैंड विद द गवर्नमेंट. और वो ऐसे नहीं है कि अपनी साख्त को खराब. ये बड़ा कॉन्फिडेंस है ये, और बहुत सारे हुकूमत के लोग ये कह रहे हैं कि आखिर में जो है वो बिल्कुल गुगली हो जाएगी और बिल्कुल जो है ना सूरत-ए-हाल पलट जाएगी. गुगली की बात तो तब होती है ना एक नई चीज मैं जो कह रहा हूं ना कि परवेज इलाही साहब बहुत क्लियर है अपने माइंड में. इस टाइम पे कोई भी अपने मफाद हो उसकी खातिर हुकूमत को छोड़ना, जबकि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपका सब कुछ, आपका फॉरेन रेमिटेंस बढ़ रही है, लोगों को, गरीबों को. अच्छा, ठीक है भाई साहब, इस टाइम पे छोड़ना वो अपने मफाद के लिए नुकसानदेह होगा. अपनी क्या ये वाकई नुकसानदेह होगा? इस वक्त 4 साल अब हो गए, 1 साल रह गया, तो क्यों छोड़ेगी आपको समझे इत्तेहादी जो है? जी, मैं फिर दोहरा देता हूं कि जब टाइटैनिक डूब रहा होता है तो हर शख्स अपनी सियासी बका के लिए वो देखेगा. और ये जो हाइब्रिड निजाम है जिसका एक अलामत पीटीआई है, पाकिस्तान में जो भी इस तरह की किंग्स पार्टियां बनी हैं वो सिर्फ 1 इलेक्शन डील थी. वो पहले भी बनी, काफ लीग 2002 में बनी, उसका आपने देख लिया कि अब कितनी अवामी पजीर आई है. और जहां तक अवाम का फैसला नहीं, सारे प्रोग्राम जो मेरे भाई बुखारी साहब कह रहे हैं, मुस्तकिल पीटीआई 4 सूबों में ज़िमनी इंतखाबात हार रही, 1 आफ्टर द अदर. अब 1 दर्जन हो गए हैं जो ये मुस्तकिल हार रहे हैं. ये सिंध में भी हारे हैं, ये बलोचिस्तान में आ रहे हैं, ये पंजाब में आ रहे हैं, यहां तक के केपी में आ रहे हैं. तो और अभी मोस्ट रिसेंटली जो खैबर पख्तूनख्वा में जहां इनकी हुकूमत है 2013 से लेकर अब 8-9 साल हो गए हैं, वहां भी ये बल्दियाती इंतखाब की जो पहला बुरी तरह हारे हैं. यानी बुरी तरह हारने से मतलब ये है कि ऑपोजिशन की जमातों के इनसे 3 गुना वोट हैं उस इलेक्शन में जो बल्दियाती इंतखाब हुआ है. तो लिहाजा वो ये अपनी कोशिश, जो असल इशू है, असल इशू पे इमरान खान साहब ने बयानिए की बात की. देखिए, कहते नहीं जी चोरों के खिलाफ हैं,
تو پھر عمران خان صاحب کو تو اپنی حکومت میں دوائیوں چوری کرنے والوں کے خلاف ہونا چاہیے, آٹا چوری کرنے والوں کے خلاف ہونا چاہیے, چینی چوری کرنے والوں کے خلاف ہونا چاہیے, پیٹرول چوری کرنے کے خلاف ہونا چاہیے, LNG چوری کرنے والوں کے خلاف ہونا چاہیے, بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف ہونا چاہیے. پچھلے 40 مہینوں سے, کووڈ آنے سے 8 مہینے پہلے سے پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ہر مہینے 10% سے زیادہ ہے. ابھی بھی اس مہینے جو لیٹسٹ نمبرز ہیں وہ 20%. غریب ترین لوگ ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ 20% ہے. اب یہ کہا کہ جی ٹھیک ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ پہلے 7 مہینوں کا $32 ارب ہے. وہ کہاں سے پورا ہونا ہے؟ نہیں ہونا پورا ان سے. تو یہ جو کہہ دینا کہ جی اگر ایکسپورٹ بڑھی ہے تو وہاں امپورٹ بھی بھیانک طریقے سے بڑھی ہے. آپ لوگ کیسے چلائیں گے؟ وہ یعقوب بخاری صاحب نے کہا کہ آپ کیا چیز ایسی لے کے آئیں گے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ جی ہم وہ خود مختاری لائیں گے جو انہوں نے IMF کے ہاتھ بیچ دی ہے. جو اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری کے نام پر اسٹیٹ بینک کو IMF کے پاس گروی رکھ دی ہے. آپ کو بھی IMF کے پاس جانا پڑے گا. ہمیں لیکن ہم بھی تو گئے تھے نا پہلے. ٹھیک ہے ہم گئے تھے, لیکن اس وقت آپ نے یہ دیکھا IMF اس وقت بھی ڈیمانڈ کرتا تھا کہ اسٹیٹ بینک کو اس طرح کی خود مختاری دے. ہم نے نہیں دی. ہمارے دور میں جتنی دیر IMF پروگرام چلا ہے پاکستان میں مہنگائی گھٹ رہی تھی, پاکستان کی گروتھ بڑھ رہی تھی. یہاں الٹا ہو گیا. اور اصل بات یہ ہمیں اگر پاکستان میں مہنگائی کنٹرول کرنی ہے تو پاکستان میں روپے کی قدر کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اس میں یہ مکمل ناکام ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں. مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب بیانیہ پرائم منسٹر نے دیا ہے اور اس کے بعد یہ تو بات طے ہے کہ وہ ایسے نہیں جائیں گے. ظاہر ہے اگر ان کو گھر بھیجا جائے گا وہ ریزسٹ کریں گے اور وہ پوری طرح سے ریزسٹ کریں گے. 2 جلسے یہاں پہ ہونے والے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تصادم ہوگا یا آرام سے بیانیے کے بارے میں خاص کر کے بات کریں؟ دیکھیے جہاں تک ریزسٹنس کا تعلق ہے تو ریزسٹنس کا جو مارکا ہے جو جس جگہ پر ہونا ہے وہ ہے قومی اسمبلی. قومی اسمبلی سے باہر جب آپ چیزوں کو لے کر آ رہے ہیں پھر وہاں پر پہلی حکومت ہے جو پارلیمنٹ کے سامنے اپنے حکومت میں ہونے کے باوجود وہاں پر ایک جلسہ کرے گی. اور پھر اس کے بعد جو وزراء کے بیانات آئے ہیں کہ جس کسی نے بھی ووٹ دینے کے لیے جانا ہے وہ ہم میں سے گزر کے جائے گا اور ہم میں سے ہی واپس جائے گا. تو یہ جو گفتگو ہے یہ گفتگو لامالا طور پر اللہ معاف کرے ہمیں تصادم کی طرف لے جائے گی. اور حکومتیں ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہیں, بڑے دل کا مظاہرہ کرتی ہیں. یہ مارکا سڑکوں پہ لڑنے والا نہیں ہے, یہ مارکا قومی اسمبلی میں لڑنے والا ہے. وہاں پر 172 لوگ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے جو کہ آپ کے ساتھ اس وقت نہیں ہے. یاور بخاری صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے, ایک سنجیدہ اور سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے بہت سے نمبرز کوٹ کیے. ان سارے نمبروں کو اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھیں اور آپ اپنا مائک لے کر کیمرہ لے کر سڑک پر چلی جائیں, ایک عام آدمی کی جو گفتگو ہے وہ آپ شاید ٹی وی چینلز پر چلا بھی نہیں سکیں گی. اگر آپ 100 کلپ ریکارڈ کریں گی تو ان میں سے 95 آپ کو سائڈ پر پھینکنے پڑیں گے کیونکہ اس کے اندر لوگوں کا رویہ, لوگوں کے تاثرات اتنے سخت ہوں گے کہ وہ ٹی وی کے اوپر بیان نہیں کیے جا سکتے. صرف ایک فگر کو اسما بہن اگر آپ لے لیں جو پچھلے 3.5 سالوں میں جو خوفناک ترین فگر ہے, جو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک کہ اگر کسی اور ملک کے اندر ایسا ہوا ہوتا تو وہاں پر عوام نے سڑکوں پر نکل کر ہر چیز کو آگ لگا دینی تھی کہ 2 کروڑ لوگ ہمارے جو ماہر معیشیات ہیں ان کے مطابق سطح غربت سے نیچے گرے اس حکومت کے دوران. جی 2 کروڑ ایک بہت بڑا فگر ہے. لیکن کووڈ بھی تو آ گیا تھا. اچھا میں اس پہ دیکھیے مجھے بریک بھی لینا ہے. یہ آج پرائم منسٹر نے کہا آگے کرونا آج کل اسلامو فوبیا کی بات کریں نا, اصل میں عمران خان کو قابلیت فوبیا. اچھا میں ایک بریک کے بعد اس پہ بھی بات کروں گی. چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا اب چونکہ 1 منٹ ہمارے پاس ہارڈلی بچا ہے تو یہ بتائیں کہ اب آپ کو منظرنامہ کیا لگ رہا ہے اگلے چند دنوں کا؟ حکومت کو اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخن دے, یہ کشیدگی کی طرف معاملات کو نہ لے کر جائیں. توقع تو ہم یہی کریں گے کہ معاملات پارلیمان کے اندر ہی طے ہونے چاہیے. اگر حکومت کے پاس اگر ان کے پاس اعتماد ہے, میجورٹی ہے, جو کہ ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے, ہم اپنے نمبرز وہاں پر لا کر یہ پروو کریں گے کہ ان کے پاس سسٹین کر پائیں گے یہ میجک نمبر جو 20-25. جی بالکل, کیوں نہیں سسٹین کر پائیں گے. دیکھیے لوگ آنے والا جو الیکشن ہے اس میں یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا ایک بہت بڑی ان کے لیے ایک مشکل ہوگی.
اور اس وجہ سے بھارت اور اگلے سال ہر صورت میں الیکشن تو ہے ہی ہیں، تو لوگ اپنی ایک پوزیشننگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ اس حکومت کے جو بیگیج اگلا الیکشن جو ہے وہ نظر میں الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، اور ایک اسپیکٹیکولر فیلئر ہے اس حکومت کا کہ جو اب جسٹیفائی کرنا ان کے ممبران کے لیے، ان کو لانے والوں کے لیے اب امپاسبل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ قومی حکومت کی بات آج شہباز صاحب نے بھی کی ہے، سعد رفیق صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو یہ قومی حکومت سال کے لیے 6 مہینے 7 مہینے یا 1.5 سال کے لیے؟ جی نہیں، زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوگی۔ اچھا۔ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جو کچھ ضروری قانون سازی ہے وہ کرنے کے بعد، جیسے پیک آرڈیننس ہم نے ریورس کرنا ہے، الیکشن ریفارمز میں کچھ چیزیں ہیں وہ کرنے کے بعد جو ہے کچھ عرصے بعد جو فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں گے، وہی ایک بہتر طریقہ ہے۔ اور اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو؟ جی دیکھیے، ناکامی اپنی جگہ پر ہے، ہم دوبارہ آئیں گے۔ یہ جو پاکستان کے عوام ٹماٹر کی قیمت سے تنگ ہیں، وہ اس وزیر اعظم کو نہیں مانتے جو کہتا ہے میں ٹماٹر کی قیمت کے لیے نہیں آیا۔ آپ کو آنا پڑے گا، آپ کو پیاز کی قیمت پر آنا پڑے گا، بجلی کی قیمت پر آنا پڑے گا، آپ کو آٹا، چینی، گھی کی قیمت پر آنا پڑے گا، جس میں آپ ناکام ہیں۔ جو اصل مجھے فیئر ہے وہ عدم اعتماد کی ناکامی کا نہیں، مجھے فیئر یہ ہے کہ یہ حکومت جاتے جاتے، جس نے یہ وہی جماعت ہے جس نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈے لے کر قبضہ کیا، اسلام آباد پولیس کو زد و کوب کیا، پارلیمنٹ کے جنگلے کو بلڈوزر کے ذریعے گرایا، اپنے جتھے کے ذریعے ایوان صدر پر حملہ کیا، کہ یہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی اس طرح کا کوئی فاشسٹ اقدام کریں گے جسے پاکستان کو نقصان ہو۔ یاور بخاری صاحب، آپ جلسہ کینسل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ جو خرم دستگیر صاحب نے بات کی نا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہم ہارے، تو وہ یہ پہلی گورنمنٹ تھی جس نے انٹرفیئر نہیں کیا۔ ہمیشہ حکومتیں وقت انٹرفیئر کرتی تھی۔ پچھلی دفعہ جب لوکل باڈی کے الیکشنز ہوئے 3-4 مہینے تک شہباز شریف نے چیئرمین صاحبان کو وہ اقتدار منتقل نہیں کیا۔ جہاں پہ یہ بات بولتے ہیں کہ 10% مہنگائی ہر مہینے کی، تو وہ تو 120% بنتی ہے، جبکہ بتایا جاتا ہے ہمیں کہ 8.5% مہنگائی کے اوپر ہے۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ ان کے زمانے میں تقریباً کوئی 36 ارب ڈالر تھا۔ ہمارے زمانے میں اگر یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا کہتے ہیں 7 مہینے کا 32 ارب ہے سر۔ لیکن جہاں پہ بات کرتے ہیں کہ 2 کروڑ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے، جو مصطفیٰ نے بات کی، وہ دنیا جہان میں ہوا ہے۔ یہ کووڈ کی تصادم کی فضا اگر سپلائی کی وجہ سے تصادم ہوا تو تیسری قوت تو نہیں آ جائے گی۔ جو بات یہ کر رہے ہیں کہ اس کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ چیزیں کریں گے، یہ لوگ تھے جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، یہ لوگ تھے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف کو ذلیل کیا گیا، یہ لوگ وہی ہیں کہ جن لوگوں نے ہر ادارے کا بیڑا غرق کیا، لیکن کیونکہ ابھی ستی ساوتری بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی اصل نہیں چینج ہو سکتی، یہ وہی رہیں گے اور اس کے بغیر یہ آگے چل نہیں سکتے۔ ہم نے انشاءاللہ جو کچھ کیا ہے میں ڈیریل ہو سکتا ہے سسٹم۔ دیکھیے سسٹم تو ڈیریل نہیں ہوگا، میں نہیں سمجھتا پریزیڈنٹ ایک پرویز مشرف صاحب والا آرٹیکل 6 والا ہے، اس کی موجودگی میں سسٹم ڈیریل نہیں ہوگا، لیکن ایناکی اور بے یقینی انتشار یہ ضرور ہے۔ تو ویسے یاور بخاری صاحب روکنا چاہیے نا آپ کی حکومت کو۔ نہیں، سسٹم اگر ڈیریل ہونے پہ آیا تو اس کے اندر پھر ہم لوگوں کو، جیسے یہ لوگ زرداری کو چور اور وہ نواز شریف کو مولوی اور چور کہتے تھے، ہم بھی سب کچھ بھول کے ہم ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں۔ بالکل، یہ تو ہے۔ جی میں پھر یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب جس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، ان کا جو انسٹنکٹ ہے، کیونکہ ہائیبرڈ نظام کی موت قریب ہے، پھڑپڑاہٹ ہے، اس پھڑپڑاہٹ میں یہ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میری پھر گزارش ہے، بابر اعظم نے 10 لاکھ لوگوں کو نہیں کہا کہ باہر آ کر آسٹریلیا ٹیم کے ساتھ کھیلیں، فیلڈ میں آ کے لڑے جہاں فیلڈ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال ہے 172 آسما صرف ایک آخر میں بات کر دوں کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام کی بات کر رہے ہیں، یہ نون تو 1982 سے یہ دیکھ رہی ہے۔ اچھا چلے، بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال ہے کہ جو 172 کا نمبر ہے، یہ نمبر حکومت نے پورا کرنا ہے، اور اپوزیشن کہتی ہے کہ ان کے پاس نمبر موجود ہے، اس کے لیے 12 دن پڑے۔ 12 دنوں میں خدا خیر کرے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔